الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شأن حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھیے تمام احباب. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، کوئی منصور کوئی بن کہ غزالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے. حاجی صاحب ایک کلام میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ دے مزار شریف تے پڑھیا بغداد شریف. آپ دے مزار پرنوار تے میں اور قبلہ حضرت صاحب پیر سید سجاد حیدر شاہ صاحب بخاری دعوت برکاتہم العالیہ پہلی مرتبہ جدو گیا ادوں دیوان احمد مسعود چشتی صاحب پاک پتن شریف دے سجادہ نشین او نال سن. ادوں میں انہوں نے کہا جی وہ کلام پڑھو تو اے میں پڑھیا جدے جی امام غزالی دا ذکر ہے. دوسری مرتبہ حضرت صاحب سننا وہ میں نیٹ دے ہوتے بھی وہ میرا ہے وہ نات دا کلپ بڑے ایک روحانی کیفیت سی ہوتے جی. کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے. میرے کہنا ہے آپ کو کوئی منصور کوئی بن کے غزالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے، ان کے دربار سے اٹھ کر جو سوالی آئے. ہو میرے بس میں تو میں
گوارا ہی نہیں، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے، ان کی چوکھٹ پہ کوئی جائے تو خالی آئے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب التعظیم مسلمان دوستوں بزرگ بھائیوں، میں تھوڑے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ فرماندہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، فرمایا اللہ تواڈے ایمان والیاں وچوں انہاں دے درجے بلند کرے گا۔ اوتوا العلم درجات، جنہاں نو اساں علم عطا کیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ نو تواڈے سارے کماں دی خبر ہے۔ گرامی قدر حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر علماء نو کسے آیت دے اندر انج خاص نہیں فرمایا جویں اس آیت دے اندر علماء کو اللہ نے خاص فرمایا۔ اللہ فرماندا ہے او لوگ جڑے تواڈے وچوں ایمان لے کے آئے، فرمایا انہاں وچوں انہاں دے اللہ درجے بلند کرے گا جنہاں نو اساں علم عطا کیتا ہے۔ یعنی علم والیاں دے اللہ فرماندا ہے اسی درجے بلند کر دیا۔ تو جنہاں نو اللہ تعالیٰ علم عطا فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، اللہ قرآن ارشاد فرماندا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا حبیب تسی فرما دیو کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ دا ارشاد ہے قرآن پاک دے اندر، جاننے والا اور نہ جاننے والا یعنی عالم تے جاہل برابر، بولیے ذرا، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، یہ بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا ایک فرمان ہے، میں ایک حدیث پاک پیش کر کے اس تو بعد پھر حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ دے حوالے نال چند گزارشات تواڈے گوش گزار کرانگا، اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک ہے تفسیر بغوی دے اندر امام بغوی رحمت اللہ علیہ اور تفسیر خازن دے اندر حضرت امام خازن رحمت اللہ علیہ آپ نے اس روایت میں لکھا، مشکاہ شریف، ترمذی شریف اور ابو داؤد شریف دیگر حدیثیاں کتابات بھی یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک نے راوی حضرت کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تسی سبحان اللہ آپ ذرا بغیر کسے تاخیر دے میں وہ حدیث پاک پوری پڑھ کے پھر ادا ترجمہ جناب نے گوش گزار کر۔ ان کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي
مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا درداء إني جئتك من مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لحديث بلغني إنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة القدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر أو كما قال عليه السلام. حضرت سیدنا کثیر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے قالا کنت جالسا مع ابی درداء فی مسجد دمشق. آپ فرمانے نے کثیر بن قیس اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمانے نے قالا کنت جالسا آنے نے میں بیٹھا آیا سا مع ابی درداء حضرت ابو دردہ دے نال بیٹھا سا کس جگہ دے کہتے ہیں فی مسجد دمشق فرماتے ہیں میں مسجد دمشق دے اندر بیٹھا سا ابو دردہ دے نال حضرت ابو دردہ سرکار دے صحابی نے کہتے ہیں فجاءہ رجل کہتے ہیں حضرت ابو دردہ دے کول ایک بندہ آ گیا فقالا آ کے کہنے لگا یا ابا دردہ انی جئتک من مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ بندہ جڑا ابو دردہ کو آیا ہے آ کے کہنے لگا اے ابو دردہ میں تواڈے کول مدینہ طیبہ وچوں ٹر کے آیا ہوں. کتھے دمشق کتھے مدینہ طیبہ. بندہ آ کے کہندا جناب میں مدینہ شریف تو ٹر کے آیا ہوں دمشق دی جامعہ مسجد دے اندر. آپ نے فرمایا کیویں آیا ہے. ہن اس بندے دا جواب سننا آندا جناب لحدیث میں ایک حدیث سنن واسطے آیا. اللہ اکبر. وہ جڑا بندہ آپ دی بارگاہ چ آیا آندا جناب میں مدینہ طیبہ وچوں آیا ہاں لحدیث ایک حدیث واسطے آیا. بالغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آنے نے جناب مینوں ایک حدیث دا پتہ لگا ہے کہ او حدیث تسی بیان کر دیو کہ اللہ دے نبی نے فرمایا سی. تے مینوں پتہ لگا او حدیث تسی ہوئی بیان کر دیو کہ میں مدینہ طیبہ تو ایڈا لمبا سفر صرف ایک حدیث سنن واسطے کیتا ہوا ہے. مدینہ طیبہ تو ٹردیاں کتے دمشق دے اندر ایک حدیث سنن واسطے میں آیا. اتنا ہزارہ میل کا سفر کیتا ہے ایک حدیث سننے واسطے. آپ نے فرمایا اچھا حدیث سننے واسطے آئے. آندہ جناب ما جے تو لحاجتن آندہ اس تو علاوہ اور میں نے کوئی کام نہیں کہ اے نہیں کہ میں ایتھے کوئی تجارت کرنا واسطے آیا سا تے میں کہ چلو تجارت بھی نال ہو جائے گی تے نال جاندیاں جاندیاں حدیث بھی پوچھ جاؤں گا. آندہ نہیں جناب تجارت واسطے نہیں آیا کسی اور کام واسطے نہیں آیا صرف میں ایک حدیث سننے واسطے آیا تواڈے کول. قالا فإنی سمعت رسول اللہ حضرت ابو دردہ نے فرمایا پھر سن پہ لیا میں نبی پاک دی زبان مقدس جو سنیا سی. حضور نے فرمایا یقول سرکار نے فرمایا من سلکا طریقا یطلب فیہ علما. حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں او پہلیا جے مدینہ طیبہ وچوں چل کے ایتھے دمشق دی جامعہ مسجد
نے فرمایا جڑا بندہ من سلکا طریقاً جڑا بندہ رستے تے چلدا ہے یطلب فیہ علما جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے رستے تے ٹردا ہے سلک اللہ بہ طریقاً من طرق الجنہ فرمایا سن لے جڑا بندہ علم حاصل کرنے واسطے رستے تے ٹردا ہے اللہ اس بندے نو جنت دے رستے تے چلا چھڑدا ہے اللہ اس بندے نو جنت دے رستے تے چلا چھڑدا ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَدْعُ أَجْنِحَتَهَا رِدًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ تے فرمایا سن لے جڑے اللہ دے فرشتے نے او اس طالب علم دی رضا واسطے اپنے پر او دے تھلے بچھا چھڑ دے نہیں. اچھا اے بڑی قابل توجہ بات جڑا بندہ اجے کروں دین پڑھن نکلے ہے دین پڑھن واسطے نکلے ہے او دے پیراں تھلے فرشتے اپنے پر بچھاندے نے او دے واسطے وَإِنَّ الْعَالِمَ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ یہ فرمایا سن لے جدوں ایک گھروں نکلدا ہے فرشتے دے پیراں تھلے پر بچھا دے نے وَإِنَّ الْعَالِمَ کہ جدوں وہ عالم بن جاتا ہے جدوں وہ پڑھ جاتا ہے یستغفر لہ من فی السماوات ومن فی الارض یہ فرمایا جو کچھ زمین وچ ہے جو کچھ آسمان وچ ہے فرمایا ساریاں چیزاں او دے واسطے بخشش منگدیاں نے او دے واسطے استغفار کردیاں نے والحیتان فی جوف الماء فرمایا حتیٰ کہ جڑیاں مچھلیاں نے وہ پانی اندر اس واسطے دعا کر دیاں نے بات بڑی قابل توجہ مچھلیاں بھی پانی دے اندر دے واسطے دعا کر دیاں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ فرمایا جڑا عالم ہے عالم دی فضیلت عابد دے اتے عابد ہو جڑا رات میں اٹھ کے عبادت کردہ ہوئے عبادت سرکار نے فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ فرمایا عالم دی عابد دے اتے انج فضیلت ہے كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ فرمایا عالم دی عابد دے اتے انج فضیلت ہے جی میں 14ویں رات دے چند دی تاریاں میں فضیلت ہوندی ہے جی میں 14ویں رات دے چند دی تاریاں میں فضیلت ہے اگے سرکار نے فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَارَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فرمایا جڑے علماء نے انبیاء دے وارث نے کنہ دے وارث نے بولیے ذرا کنہ دے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَارَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فرمایا علماء انبیاء دے وارث نے وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا میرے کریم نبی نے فرمایا تے سن لو اللہ دے نبی درم تے دینار دنیا وچ چھڑ کے نہیں جاندے اپنے ورثے دے اندر اللہ دے نبی دنیا دے اندر اپنا ورثہ درم تے دینار چھڑ کے نہیں جاندے وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ فرمایا اللہ دے نبی زمین دے اوتے دنیا دے اوتے درم تے دینار ورثہ چھڑ کے نہیں جاندے بلکہ انبیاء دا ورثہ تے علم ہے انبیاء دا ورثہ علم ہے وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَظٍّ وَافِرٍ کہ فرمایا جیڑا انہوں حاصل کر لے گا سمجھے انہیں بڑا کچھ حاصل کر لیا جنہیں علم حاصل کیتا انہیں بولو تو صحیح انہیں بہت زیادہ حصہ حاصل کیتا گرامی قدر ذات علم دی عظمت اور شان نبی پاک علیہ السلام نے اس انداز نال بیان فرمائی سرکار نے فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثہ فرمایا قیامت والے دن 3 بندے شفاعت کرنگے آقا کیڑے کیڑے فرمایا الانبیاء ثم العلماء ثم الشہداء فرمایا سب تو پہلے اللہ دے نبی شفاعت کرنگے نبیاں تو بعد پھر علماء شفاعت کرنگے
انہاں تو بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر شہید جڑے نے وہ شفاعت کرنگے۔ تو گرامی قدر حضرات او علماء جنہاں نے علم دین حاصل کیتا، علم پڑھ کے پھر او دے اتے عمل بھی کر دے رہے، اونا دین دے عالمہ وچوں آج ایک عالم دا میں تواڈے سامنے ذکر کرنا ہے جنہ دی ولادت 450 ہجری دے اندر ہوئی۔ ایران دا صوبہ سی، ایران دا صوبہ توس دا ایک قصبہ جدا نام سی غزال، اس غزال نامی قصبے دے اندر ولادت ہوئی۔ تو والدین نے آپ دا نام رکھیا محمد رحمت اللہ تعالی علیہ۔ کی نام رکھیا جی؟ محمد۔ باپ نے پتر دا نام رکھیا محمد تے پیو دا نام بھی محمد ہی سی۔ اچھا یہ ساڑھے ویسے ساڑھے کلچر جے پیو دا پورے خاندان جے کدا نا لے یارے تے انہیں بھی نام رکھیا اور میں بھی وہی رکھ دیا۔ لو جی یہ تے چاچے دے منڈے دا بھی نام تے پھر کی ہو گیا؟ چاچے دے منڈے دا نام جڑا نام پیارا ہوئے آج کل تے بلکہ ساڑھے دوست جڑے نا وہ ویکھ کے نا ٹی وی تے ڈش انٹینا تے کیبل ویکھ کے انہاں دے دماغ ہی خراب ہو گئے۔ وہ آندے نے جی نام بھی اسا کتیاں دے ناماں تے بلیاں دے ناماں تے جویں دے انڈیا لے اپنے بالاں دے نام رکھے نا سی بھی انج دا ہی نام رکھنا تے جدوں بچیاں دے نام ہی اداکاراں والے رکھنے تے بڑیاں ہو کے نہ کدوں قرآن پڑھنا انہاں بھی ٹک ٹاک ہی چلانی ہے۔ پھر کیوں جی ناراض نہیں ہو گئے؟ نام دی بڑی تاثیر ہوندی جے یاد رکھنا، نام دی بڑی تاثیر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پتراں دے نام کی رکھے نے علی، اللہ باپ دا نام علی سی اور نہ دی ونڈ کرنا سے کیویں علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط، یہ اپنے نام رکھے سن۔ نا علی ہوئی ہے لیکن انہاں دی فرق کرنا سے نہ علی اکبر وڈا، علی اصغر چھوٹا، علی اوسط درمیانہ، یعنی اس طریقے دے نال انہاں دے نام رکھے سن۔ نام محمد تے پتر دا نام بھی رکھ دیتا محمد۔ مزے دی گل ہے وے امام غزالی دے دادے دا نام بھی محمد ہی سی، دادے دا نام بھی محمد، باپ دا نام بھی محمد تے اپنا نام بھی بولیت صحیح، اپنا نام بھی محمد۔ محمد دا معنی کی ہے پتہ جے؟ محمد ساڑھے عموماً محمد نہیں کہنا چاہیے، لفظ محمد میم تے پیش، محمد الذی یحمد حمدن بعد حمدن۔ محمد اس ذات نو کیا جاندہ ہے جدی بار بار تعریف کیتی جاندی ہوگی، محمد بار بار جدی تعریف کیتی جاندی ہوگی۔ تے کائنات دے اندر ایک میرے آقا دا نام ایسا ہے، پوری کائنات جتھے ویکھ لو صبح دن چڑھ دے تے سکولاں وچ حاضری لگ دی، محمد احمد، محمد نصیر، محمد بشیر، میرے آقا دے نام دی مالا جپی جا رہی ہے۔ اے بھی میرے آقا دا ایک ذکر ہے، ذکر مصطفیٰ دی بلندی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی ولادت دے باصادت 450 ہجری دے اندر ایران دے علاقے توس دے اندر غزال نامی بستی دے اندر ہوئی۔ آپ دے والد گرامی نے آپ دی تربیت تعلیم دا بڑا خیال رکھیا۔ ایک روایت پیش نظر 465 ہجری دے اندر آپ دے والد گرامی جناب محمد بن محمد رحمت اللہ علیہ آپ دا آخری ویلا آ گیا۔ آپ دے والد کوئی عالم دین نہیں سن، شیخ الحدیث نہیں سن، بلکہ ایک روایت دے اندر ہوندہ ہے آپ مزدوری کرنے والے سن، آپ عالم نہیں سن لیکن عالماں کول بہندے ضرور سن، ولیاں دی بارگاہ وچ بہندے رہے تے دل وچ دعا کر دے سن، یا اللہ اے مولا میں آپ تے نہیں پڑھیا پر میری دعا ہے یا اللہ مینوں پتر دے میں انہاں نو عالم دین بناواں گا، یا اللہ مینوں پتر دے میں انہاں نو عالم بناواں گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی رب دی بارگاہ وچ دعا کر دے رہے تے اللہ تعالیٰ نے آپ دے والد گرامی نو 2 پتر عطا کیتے۔ جدوں 2 پتر ملے، پہلا پتر ہویا او دا نام رکھیا محمد، دوجا بیٹا آیا او دا نام رکھیا احمد۔
دا نام محمد، چھوٹے بیٹے دا نام احمد رحمت اللہ علیہ، دووے پتر پروان چڑھ دے رہے۔ ایک روایت پیش نظر جدوں 465 ہجری آئی، آپ دے والد گرامی دی طبیعت علیل ہو گئی، آخری ٹائم آ گیا کہ آپ دا ایک دوست سی، جناب محمد دا ایک دوست یعنی امام غزالی دے والد دا ایک دوست سی، آپ نے اپنے دوست نے بلایا، دوست نے بلا کے کہہ لگے نے او بیلیا اے میری جائیدادی، اے میرے کو پیسہ دھیلا، اے اینا میرے کو مالے، انج کر اے پیسہ سارا سامنے، اے کسے ہور پاسے نہیں لانا، اے جتنی دولت میرے کو لے، اے ساری دولت میرے پتران دی تعلیم دے خرچ کرنی ہے۔ کیسا جذبہ سے اے تعلیم دے اتے خرچ کرنی ہے دولت۔ انہوں نے کی کیتا جدو آپ دا وصال ہویا نا، آپ دے وصال تو بعد امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ نے مدرسے میں داخل کروا دیتا، پڑھ دے رہے، مدرسے دے اندر پڑھ دے رہے، پھر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے واسطے دوسرے مدرسے میں جدو وہ آپ دے والد دے جڑے دوست سن انہوں نے داخل کرانا چاہے نا، تو امام غزالی کہندے نے چاچا جی میرا دل کردہ میں کسی بڑے مدرسے پہ جاؤں جتھے علماء زیادہ ہون اتھے جا کے میں علم حاصل کراں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، یہ تیری یہ تمنا تو مینوں کوئی اعتراض نہیں، ٹھیک ہے بیٹا تو چلا جا۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس مدرسے میں چلے گئے، جرجان دے اندر آپ جا کے قرآن پاک پڑھ دے رہے، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، کئی علوم حاصل کیتے۔ تو آپ تے جڑے استاد سن نا، وہ جدوں بھی کوئی گل بیان کرتے سن تو امام غزالی انہوں لکھ لیندے سن، جو نہ بیان کرنا انہوں لکھ لینا۔ علم جدو پڑھ لیا نا جی اس مدرسے جنہ اتھوں پڑھنا سی وہ پڑھ لیا، کہ وہ سارا جڑا لکھائی سی کاپیاں ڈائریاں بنائیاں وہ لے کے تو آپ واپس آ رہے سن، تو جڑی کشتی دے وچ بیٹھے نا جی وہ دریا دے وچ ڈاکو پہ گئے، انہاں ڈاکواں نے مال لٹ لیا، قافلے جڑا کشتی وچ جننے بندے سن سارے کولوں مال کھو لیا، تو امام غزالی دے کول جڑے کو پیسہ تیلا ہے سی وہ بھی کھو لیا، تو وہ جڑا آپ دا سارا مواد سی نا جو کچھ آپ نے لکھیا سی ڈائریاں کاپیاں وہ بھی انہاں کھو لئیاں۔ امام غزالی فرمان لگے وہ گل سنو تو انہوں پیسے جڑے چاہیے سنو میں دے دیتے ہیں، تو اے کاپیاں دا تساں کی کرنا ہے مینوں دے دیو۔ وہ ایک ڈاکو بول کے کہنے لگا اے کاپیاں تے کی ہے؟ امام غزالی نے فرمایا میری زندگی دی محنت ہے، میری زندگی دی محنت ہے۔ انہوں نے کہا کہا محنت؟ فرمایا میں جو کچھ پڑھے نا میں دے اتنے لکھے ہے۔ اس ڈاکو نے ایک بڑا جملہ بولیا، امام غزالی فرماتے ہیں اس ڈاکو دے جملے نے میری زندگی بدل کے رکھ دیتی۔ کدی کدی بھائی عمران صاحب کوئی پیڑا بندہ بھی گل چنگی کر جاندہ ہے تو وہ بھی کام بنا ہی جاندی ہے۔ ڈاکو ہو کے کی کہنے لگا آندہ ہے اچھا یہ مطلب ہے تیرے کول جڑا علم ہے وہ آئیے جو ہے ایک کاپیاں گئیاں تو تیرا علم بھی کورا ہو گیا۔ آپ فرماندے نے جدو اس ڈاکو نے جملہ بولیا نا کہ میں جملہ سن کے ایک باری میرے پیروں تھلوں زمین نکل گئی کہ اس جملہ کی بولے ہے۔ فرماندے نے خیر وہ ڈاکو اینا جملہ بول کے نا تے ہسیا تے اپنے نال دے نو کہندا اے کاپیاں دیاں واپس کر دیو۔ امام غزالی فرماندے نے انہاں کاپیاں مینوں واپس کیتیاں۔ فرماندے نے وہ جننے توڑیاں وچ میریاں کاپیاں ایسا نا جدوں میں آیا تے میں ایک ایک نو سامنے رکھ کے تے میں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں۔ فرماندے نے پہلا تے سارا علم وہ کاپیاں اتے لکھیا سی، پھر سارا علم اللہ نے میرے سینے وچ پا چھڑیا۔ سارا علم فرماندے نے میں یاد کیتا، اتنا حافظہ سی آپ۔ حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے علم پڑھدا رہیا، علم حاصل کردا رہیا۔ آپ فرماندے نے جو کچھ نہ کاپیاں دے لکھیا سی سب کچھ میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا۔ فرماندے نے زندگی گزرتی رہی، زندگی گزرتی رہی، وقت چلتا رہا۔ فرماندے نے کبھی میں بغداد شریف کے اندر آیا، کبھی جرجان چلا گیا، کبھی ایران دے علاقے دے اندر۔ فرماندے نے پھر دل کیتا اے غزالی چل اے دنیا تے پھریا، چل اللہ دے نبی دی بارگاہ دی حاضری دے کے آ، چل سرکار دی بارگاہ دی حاضری دے۔ سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے علاقے تو ٹریا سفر کر دیا جدوں مدینہ طیبہ آیا، جدوں میں سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دی کہندے عجیب کیفیت سی،
عجیب منظر سی فرماندے نے سرکار دی بارگاہ وچ حاضری دے کے فرماندے نے پھر میں واپس آ گیا کچھ عرصہ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بغداد شریف وچ قیام فرمایا بغداد شریف کے اندر اور جس جگہ تے آپ نے قیام فرمایا اج اس جگہ تے انہوں نے چار دیواری کی تھی ایک کمرہ بھی بنے ہیں نال مزار شریف بھی ہے اور جڑا کمرہ بنیا اتنے آپ دی لائبریری بنی آپ دیاں کتاباں کچھ پرانیاں بڑیاں نایاب کتاباں اس لائبریری دے اندر موجود نے اللہ تعالیٰ نے یہ مینوں سعادت عطا کی تھی کہ میں اس لائبریری چ بھی گیا اور وہ کتاباں جڑیاں اتنے پئیاں سن انہاں دا بھی تھوڑا جا مطالعہ کرنے دا بھی اللہ نے مینوں موقع عطا فرمایا اللہ تانوں بھی وہ جگہ بخائے جتھے امام غزالی نے بیٹھ کے اللہ دی عبادت کی تھی اور لوگوں نے دین پڑھایا یہ بغداد شریف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ دے مزار شریف تو تھوڑا جاگے ایک گلی دے وچ آپ دا مزار پرانوار ہے اچھا انہیں ایک بڑی دلچسپ بات ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے نے حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ سلسلہ عالیہ شاذلیہ دے بزرگ ہوئے نے امام ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک دفعہ میں خواب دیکھیا میں ویکھدا کیاں کہ نبیاں دے امام تشریف لے کے آئے تو حضور دی بارگاہ چ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے سن سارے محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ حضور دی بارگاہ چ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بیٹھے تو فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام والو ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا اے عیسیٰ اے دس کیا تیری امت وچ کوئی غزالی جی عالم ہے اللہ اکبر دس کیا تیری امت دے اندر کوئی غزالی جیا کوئی عالم ہے امام غزالی جیا کوئی عالم فرماندے نے جدو نبی پاک علیہ السلام نے اتنا جملہ ارشاد فرمایا نا کہ دس اے دے جا کوئی تیری امت دے اندر کوئی عالم ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر نہیں سرکار انج دا عالم میری امت وچ کوئی نہیں انج دا عالم میری امت دے اندر جی بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے ایمان تازہ ہے میں اپنی کتاب جڑی لکھ رہا نا حضرت کہلم والا شریف سے کربلا مولا تک اس اندر اے وہی کتاب ہے او دے وچوں ہی میں کچھ اقتباس جناب دے پیش کرنے لگا حضرت ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے ایک مرتبہ میں مسجد اقصی وچ گیا کتھے جی بولو ذرا کتھے کیڑی مسجد مسجد اقصی وچ ابو الحسن شاذلی بہت بڑے عظیم پایا بزرگ ہوئے فرماندے نے مسجد اقصی وچ میں گیا تے مسجد اقصی دے سین دے وچ آپ فرماندے نے میں لیٹ گیا سو گیا فرماندے نے جدوں میں ستا نا تو میں خواب دے اندر ایک عجیب منظر تکیا ابو الحسن شاذلی فرماندے نے عجیب ایک منظر ویکھیا ابو الحسن کی ویکھیا جے ہن سننا آپ دا جملہ حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں کہنے نے جدو میں سنتا خواب دے اندر میں ویکھدا کیاں مسجد اقصی دا صحن دے اندر ایک تخت دے اوتے اللہ دے نبی تشریف فرمانے یعنی کملی والے آقا بیٹھے نے تخت تے صرف میرے آقا بیٹھے ہوئے نے کہ حضور دے سامنے اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سیدنا موسیٰ علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فرمانے نے جدو میں خواب دے اندر یہ منظر ٹکیا ہے کہ ایک پاک نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں فرمانے نے ایسے بیٹھنے کے دوران نبی کریم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بل ٹکیا ہے موسیٰ علیہ السلام بل ویکھیا موسیٰ علیہ السلام نے سرکار بل ویکھیا اٹھ کے سرکار دے قریب آئے آگے کہنے نے جناب میں ایک گل کرنا چاہنا میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ دسو کیڑی گل کہنا چاہتی ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے نے سرکار تساں فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کہ میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیان دی طرح نے تساں فرمایا حضور
تساں فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح نے. حضور نے فرمایا بالکل میں فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے جناب دسو تہاڈے امت وچ کیڑا ایسا عالم ہے کیڑا ایسا عالم ہے جنوں اے کیا جا سکدا ہے کہ اے اونجی کم کردا ہے جویں بنی اسرائیل دے اندر اللہ دے نبی کم کردے ہیں. دسو میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلاموں حضرت امام ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں جدوں جناب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیتا سرکار دی بارگاہ دے اندر کہتے ہیں اس لمحے حضرت امام غزالی سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے. حضرت امام غزالی سرکار دی بارگاہ وچ آ گئے کہ میرے نبی نے فرمایا اے موسیٰ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میں فرمایا میری امت دے علماء بنی اسرائیل دے نبیاں دی طرح ہیں. جی جناب دسو کیڑا عالم ہے. سرکار نے فرمایا اے موسیٰ اے میرا غلام غزالی اے میرا غلام غزالی. فرمانے نے جدو اتنا جملہ سرکار نے فرمایا کہ اے غزالی حضرت امام غزالی والو موسیٰ علیہ السلام نے ویکھیا موسیٰ علیہ السلام والو کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے السلام علیکم. موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیتا. حضرت امام غزالی کہنے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. جدو انج سلام جواب ودا کے دیتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اے غزالی میں تینوں سلام کیتا اینا لمبا جواب کیوں دیتا ہی بزرگان دے سامنے اینا لمبا کلام نہیں کرنا چاہیے دا. امام غزالی کہندے نے جناب ایک عرض کراں. فرمایا دس. کہندے نے اللہ نے تواڈے تو پوچھیا سی ما تلک بیمینک یا موسیٰ اے موسیٰ دسو تواڈے ہاتھ وچ کی ہے تواڈے سجے ہاتھ وچ کی ہے تے تساں کئی جواب دیتے سن تساں کئی جواب دیتے سن. تساں کیا سی یا اللہ ہیا آسایا یا اللہ ہے میرا ڈنڈا ہے اے دے نال میں ٹیک لا لینا پتے چاڑ لینا وا اے دے نال میں ہور کم بھی بڑے کر لینا. جناب جی اے گستاخی تے تسی دسو سرکار تساں انہیں جواب کیوں دیتے سن. اللہ تو تانوں صرف انہیں پوچھا سی تیرے سجے ہاتھ وچ کی ہے. اللہ اکبر. سرکار تساں اوتھے انہیں جواب. نبی پاک علیہ السلام نے جدو امام غزالی دی ذہانت ویکھی سرکار نے فرمایا غزالی خاموش ہو جا نبی دی بارگاہ ہے. اللہ اکبر. غزالی نبی دی بارگاہ ہے. اچھا ہن ایتھے دلچسپ بات جڑی اگے اے جڑی میں بات کر رہا ہوں اے جڑا پورا ہن واقعہ سنا رہے ہیں اے واقعہ تفسیر روح البیان دے اندر حضرت علامہ امام اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ آپ نے اس نے لکھیا ویسے مختصراً واقعہ جڑا مختصر کر کے واقعہ نا جی اے ہی واقعہ امام غزالی والا اے ساڈے علماء تے لکھے ہی لکھیا ہے لیکن غیر مقلدین دے علماء نے بھی اپنی کتاباں درج کیتا ہے. مولانا قاضی سلیمان منصور پوری صاحب انہوں نے بھی کتاب دے اندر اپنی کتاب دے اندر اے واقعہ نقل کیتا اور تفریح الخاطر دے اندر بھی یہ واقعہ موجود ہے. اور اس تو علاوہ یہ واقعہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی صاحب بھی انہوں نے بھی درج کیتا. دیگر محدثین اور مورخین نے یہ واقعہ نقل کیتا. ان اگے سننا بات ذرا. امام غزالی نے جدو کیا نا جناب تساں بھی اینے جواب دیتے سن تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا غزالی نبی دی بارگاہ خاموش ہو جا. حضرت سیدنا ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں جدو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا غزالی خاموش ہو جا. فرماتے ہیں بس اینا کہن دی دیر ہوئی ہے ایک مجاور جڑا مسجد دی صفائی کردا پیا سی اونے آ کے مینوں ٹھڈا مارے آندا اٹھ. غزالی کے حضرت ابو الحسن شاذلی کہنے ہیں جدو میری اکھ کھلی ہے کہنے ہیں خواب کے اندر میں جڑا منظر ویکھیا سی کہ میرے آقا منبر تے تخت تے تشریف فرمانے سارے نبی سامنے بیٹھے ہوئے سن تے تھلے بیٹھے سن. کہنے ہیں خواب اندر ہی یہ منظر ویکھ کے میرے دل وچ آواز بلند ہوندی پئی سی اے ابو الحسن شاذلی کیا بات ہے تیرے نبی دی. سب نبی تھلے بیٹھے سن اور تیرے آقا دے تخت تے بیٹھے ہوئے سن. ابو الحسن
الحسن شاذلی کہنے نے جدوں میری اکھ کھلی ہے تے او مجاور جڑا مسجد دی صفائی پیا کردا سی اونے مینوں آ کے اٹھایا کہندا جدوں میری اکھ کھلی ہے تے او مجاور مینوں ویکھ کے آکھن لگا آجا پریشان کیوں ہونے میرا نبی ہے ہی ہوے جنی خاطر رب نے سارے نبی بنا چھڑے. اچھا اتھے کے بعد دلچسپ ہے یا رسول اللہ اچھا اتھے بات دلچسپ ہے ابو الحسن شاذلی تے ویندے سن پہ خواب تے جڑا آ کے ٹھڈا مار کے اٹھان دے ہے وہ آ کے آندہ پریشان کیوں ہوئے ساڑھے نبی نو اللہ نے عزت ایویں ہی عطا فرمائی ہے بلکہ ساڑھے نبی تے ہے ہی ہونے جنہ دی خاطر اللہ نے سارے نبیوں نو پیدا فرمایا ہوا ہے. اتنے پھر میں کہہ سکنا ایک ستیاں پہ زیارت کر رہے ہیں دوسرا جاگدہ ہی کری جان رہے ہیں. ایک ستیاں پہ سرکار دی زیارت کر رہے ہیں دوسرا حالت بیداری دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت. حضرت ابو الحسن شاذلی فرماندے نے نماز دا ٹائم سی میں اٹھ کے وضو کیتا نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد ابو الحسن شاذلی کہندے نے میں پوری مسجد چھان ماری پر او مجاور میں نظر نہیں آیا کدھر وہ نظر نہیں آیا. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بے شمار کتاباں لکھیاں بے شمار آپ دیاں کتاباں انہاں دا اردو ترجمے تقریباً ہر زبان دے اندر علماء نے ترجمے کیتے. سب تو جڑی زیادہ مشہور کتاب ہے وہ آپ دی او دا نام ہے احیاء العلوم. کی نام ہے؟ 4 جلد اندر کتاب ہے تقریباً ایڈی موٹی جلد احیاء العلوم. ایک آپ دی کتاب ہے مکاشفۃ القلوب. کی کتاب دا نام ہے؟ مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمت اللہ علیہ. جڑی کتاب ہے نا احیاء العلوم ویسے میں گزارش کروں گا جڑے بندے پڑھے لکھے ہو نا پڑھے لکھے دوست اے ضرور کوشش کرو کہ ایک کتاب اپنے گھر لے کے آؤ خود بھی پڑھو تے اپنے بچیاں نو بھی پڑھاؤ. اس دے اندر آپ نے اخلاقیات دے اتے بڑا کمال بیان کیتا ہے. گھر دے اندر اپنے بڑے چھوٹے نو بلانا کس طریقے دے نال کھانا کیویں کھانا ہے کس طریقے نال زندگی گزارنی ہے علماء دی قدر کیویں کرنی ہے مشائخ دی قدر یعنی بڑی تفصیل دے نال انہاں گفتگو کی اخلاقیات دے اتے. ایک مغرب دے اندر ایک بزرگ ہوئے نے انہاں نو فقیہ مغربی کیا جاتا ہے مغربی فقیہ. انہاں دے دل دے اندر نہ کوئی حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے متعلق کوئی اچھے خیالات نہیں سن خیال کچھ غلط رکھ دے سن حتیٰ کہ انہوں نے اعلان کر دیتا انہوں نے کہا بھئی جنہ لوگاں دے کول احیاء العلوم کتاب ہے نا وہ سارے نسخے لیا کے تے جڑی ساڑی جامعہ مسجد جامعہ مسجد دے دروازے دے سامنے سارے نو آگ لا دیو ساریاں کتاباں ساڑ دیو. وہ جدو اے حکم دیتا نا انہوں نے کہا دن بھی جمعہ دا ہونا چاہیے جمعہ والے دن چونکہ لوگ زیادہ کسرت نہ لاندے نے کہ وہ آ کے ویکھن گے کہ لوگوں دے دلی نفرت پہ جائے گی امام غزالی دے والے نے. او فقیہ مغربی کہندے نے جدوں میں آرڈر دیتا میرے کہن دے تے لوگوں نے عمل کر لیا کیونکہ لوگ مولویاں نو فالو تے کر دے نا جی وہ جو کہہ دیں لوگ مان بھی لیندے لیکن مولویاں نے بھی قدم سوچ سمجھ کے چکنا چاہیے. کیوں جی یہ تو تواڈے مطلب دی گل ہے ہن تے بول چھڑو مولویاں نے بھی قدم سوچ کے اٹھانا چاہیے چونکہ ایک تسی رہنما دی حیثیت رکھ دے ہو تواڈے والوں لوگاں ویکھ کے بڑے معاملات طے کرنے. وہ جدو مغربی فقیہ نے جدو حکم دیتا لوگاں نے عمل کر دیتا. وہ مغربی فقیہ صاحب جنہ دا نام سی امام کبیر ابو الحسن علی وہ کہندے نے دن گزریا جدو رات پئی نہ شب جمعہ آئی میری اکھ بند ہوئی تے قسمت جاگ پئی. یا اللہ جنہ جنہ سبحان اللہ کی آج راتی انہاں دی بھی جاگ پوے جڑے نہیں بولے یا اللہ انہاں دی بھی جاگ پوے سرکار دی زیارت نصیب ہو جائے. فرماندے نے جدو میری اکھ بند ہوئی نا تے خواب دے اندر میں کی دیکھنا اگے اگے نبی پاک سن تے پیچھے صدیق اکبر تے فاروق اعظم سن. اللہ اکبر. اگے سرکار علیہ السلام پیچھے حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما. امام کبیر فرمانے نے خواب دے اندر جدو میں نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی تھی
اگے سرکار سن پیچھے ابو بکر صدیق تے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کہنے تے میں اے جدوں نظر ہٹا کے دوسری طرف دیکھیا تے دوسرے پاسے سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ او تشریف فرما سن کہنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تے کول جدوں امام غزالی کھڑے نے نال صدیق اکبر تے فاروق اعظم سامنے میں کھڑا ہوں جدوں نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ میں پہنچیا وا تے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے میرے ول اشارہ کر کے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار اے بندہ جڑا میرا مخالف ہے سرکار اے بندہ میرا مخالف ہے انہیں میری کتاب نو جلوا دیتا ہے سرکار اس بندے نے آرڈر کیتا سی فرماتے نے جدوں امام غزالی نے سرکار دی بارگاہ وچ عرض کیتا ہے کہ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غزالی اپنی کتاب تے وخا احیاء العلوم تے وخا امام غزالی نے جدو سرکار دی بارگاہ انج کتاب پیش کی تھی میرے نبی نے انج کتاب نو کھولیا ہے سرکار نے برگردانی کی تھی انج بر کے کھلے سپے اگے پیچھے کیتے سپے اگے پیچھے کرنے تو بعد میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت بھری نگاہ کتاب لے کے سرکار نے فرمایا اللہ دی قسم ہے تے بڑی اعلیٰ کتاب ہے خدا یہ تے بڑی بہتر کتاب ہے امام کبیر کہتے ہیں سرکار نے کتاب دیکھن تو بعد اینج کر کے کتاب کی تھی ابو بکر صدیق کے فرمایا ابو بکر ذرا چیک تے کر ابو بکر ذرا کتاب نو چیک تے کر حضرت امام کبیر فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر نو کتاب دیتی ہے صدیق اکبر نے بھی کتاب نو پڑھیا اینج بڑھ کے برگردانی شروع کی تھی چند بڑھ کے پڑھن تو بعد صدیق اکبر عرض کرتے ہیں رب دی عزت دی قسم ہے سونیا واقعی یہ کتاب تے بڑی اعلیٰ لکھی ہے تے صدیق اکبر نے کتاب پڑھن تو بعد اینج کر کے فاروق اعظم کی تھی فرمایا عمر یار تو بھی دیکھ کے صحیح کتنی چنگی کتاب ہے حضرت فاروق اعظم نے کتاب پڑھی ہے کتاب نے چند برک گردانی کی تھی چند برکیں نو اگے پیچھے کیتا چند صفحات پڑھنے تو بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ واقعی جناب کتاب تے بڑی اعلیٰ لکھی ہے امام کبیر فرماتے ہیں جدو سرکار نے بھی کتاب کی تصدیق کی تھی ابو بکر و عمر نے بھی تصدیق کی تھی کہ نبی پاک نے پھر میرے ولو دیکھا فرمایا اپنی کمر تو قمیض لا اپنی کمر تو قمیض لا حضور کیوں وجہ کی ہے میرے کریم نبی نے فرمایا تو تحقیق کرن تو بغیر کتاباں سڑوائیاں کیوں نے تو غلط کیتا تینوں دی سزا دیتی جائے گی قمیض اتار امام کبیر فرماتے نے سرکار دا حکم ہویا میں اپنی کمر تو جدو قمیض نو چکیا ہے سرکار نے فرمایا 5 کوڑے مارو 5 کوڑے مارو کہندے نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دے اندر 5 کوڑے مینوں مروائے تے کوڑے مروان تو بعد سرکار نے امام غزالی والو ویکھیا فرمایا ہن دس کی خیال ہے آپ عرض کردے نے آقا مینوں جو چاہیدا سی مل گیا ہے میں انہوں معاف کیتا مقصد ایسی سرکار میں چاہتا سا تہاڈی بارگاہ چ مقبولیت ہو جائے تو سرکاروں مقبولیت ہو گئی میں انہوں معاف کیتا امام کبیر فرماندے نے امام غزالی نے جدو مینوں خواب وچ معاف کیتا سرکار بھی چلے گئے غزالی بھی ٹر گئے کہندے نے جدو میری اکھ کھلی ہے کہندے نے جدو اکھ کھلی کہ میں ویکھیا واقعی میرے جسم تے کوڑیاں دے نشان موجود سن کوڑیاں دے نشان میرے جسم تے آندے نے کئی دن گزر گئے نشان بھی نہ جان تکلیف بھی نہ جائے آندے نے سارا دن روندا رواں دعا کراں یا اللہ میرے تو جڑی غلطی ہوئی ہے یا اللہ ایدی معافی عطا فرما دے کہندے نے کئی دنوں تو بعد کہندے نے جدوں معافی منگدا رہیا آندے نے ایک رات پھر میری قسمت دا ستارہ چمکیا نبیاں دے امام خواب تشریف لے کے آئے حضور نے فرمایا کہ سچے دل نال معافی منگ لیا کہ لہذا اپنی کمر میرے قریب کر کمر تو قمیض اٹھا امام کبیر کہندے نے رب دی عزت دی قسم ہے میں جدوں اپنی کمر
جدو صبح دن چڑھیا تو میں لوگوں نے چوک کھڑیا ہو کے آکھیا میں کیا خبردار امام غزالی دے بارے چ زبان تو غلط جملہ نہ بولیا جے بلکہ انہاں نو قدر دی نگاہ نال ویکھیا جے تے غزالی دیاں کتاباں نو بھی قدر دی نگاہ نال ویکھنا کیوں فرمایا اس واسطے کہ غزالی وہ بندہ ہے جدیاں کتاباں نو بھی مصطفیٰ نے پسند کیتا تے غزالی نو خود بھی مصطفیٰ نے پسند کیتا۔ اچھا ایک چیز اتھے بڑی قابل توجہ ہے، دیکھو کسے بھی ہستی نو جدو منیا جاندہ ہے نا پہلے او دے عقائد و نظریات ویکھے جاندے عقائد و نظریات۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے عقائد و نظریات او ایسان جڑے آج ساڑھے سنیاں دے جڑے ساڑھے سنیاں دے سن۔ اچھا اسی نماز پڑھنے ہیں نا اتحیات بہنے ہیں اتحیات للہ پڑھو ہاں درہ والصلوات اگے کیا نیا السلام پڑھو صحیح کچھ نہیں ہوندہ السلام علیکہ اگے ایوہ النبیو اے پڑھنے ہیں نا امام غزالی تھے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے امام غزالی رحمت اللہ احیاء العلوم چاپ فرماندے نے نمازیہ نماز پڑھنا ہے اللہ اکبر کر کے کھلوتا ہے سبحانک اللہ پڑھیا اللہ مصری پڑھیا سورت پڑھیا رکوع کیتا ہی سجدہ کیتا ہی پھر کھڑے ہوں کہ پھر تو سورت پڑھیے فاتحہ پڑھیے سورت پڑھیا پھر رکوع گئے ہیں سجدہ کیتا ہی پھر انہوں اتحیات تے بہ گئے ہیں تو پڑھنا شروع کیتا ہے اتحیات للہ والصلوات والطیبات آندھے نے اینا پڑھ لئی تے ہون خیال کریں بڑا کمال جملہ آپ نے لکھا احیاء العلوم میں فرماندے نے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اینا پڑھ لئی تے ہون تو اگے پڑھنا ہے السلام علیکہ ایوہ النبیو تو کرنا ہے سرکار نو سلام تے آندھے نے سلام کرن تو پہلے احضر فی قلبک النبی ثم قل السلام علیکہ ایوہ النبی آندھے نے اتحیات للہ والصلوات والطیبات اے پڑھن تو بعد آندھے نے پہلے تصور کر میرا نبی میرے دل میں چیتے پھر تصور کر کے اے نبی توانے دے سلام ہوئے اے امام غزالی رحمت اللہ علیہ دے نظریات نے اے عقیدہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ دا کوئی انہا دسیا نمازی جدو نماز پڑھیں تے تصور کریا کر جدے تے سلام پڑھنے ہیں اور نبی میرے سامنے بیٹھا تاں ہی تے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبیو کرامی قدر حضرات امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے اپنی زندگی بسر کی تھی جدو آخری ویلا آیا نا تو آپ دے پرا جڑے سن نا احمد غزالی او فرماندے نے جدو آخری ویلا آیا نا فجر دی نماز پڑھی نماز پڑھنے تو بعد کیتا کی اپنا کفن لیا کفن لے کے نا تے کفن نو چمیا تے چم کے تے چار پائی دے ہوتے لیٹ گئے تے سینے ترہ کے آندے نے جویں آقا دی مرضی ہے پھر ساڑھے لوگ کو نہ تھوڑا ہے یہ آپ دے پائی کہندے نے اتنا جملہ کیا کفن اپنے سینے تے رکھیا اکھاں بند ہو گیا روح کف سے انسری تو پرواز کر گئے یہ آپ دے وفات دا واقعہ سی حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ او امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑے فلسفے دے منطق دے بے شمار علوم دے ہوتے جنہوں مکمل دسترس حاصل سی اللہ دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ آپ دے درجات بلند فرمائے اللہ تعالیٰ سانو انہوں دے نقش قدم تے چل کے زندگی بسر کرنے دی اللہ ہمت اور توفیق عطا فرمائے آخری ایک اعلان سماعت فرمائے